سپاہی۔ وہاب قلبی۔ وہاب ابن عبداللہ قلبی ایک عیسائی جوان تھے جو اپنی ماں قمر اور بیوی ہانیہ کے ساتھ سالابیہ کے صحرا میں بھیڑ بکری چرانے کا کام کرتے تھے۔ وہ ہر دن بھیڑوں کو صحرا میں لے کر جاتے تھے اور رات کو گھر واپس آتے تھے۔ وہاب کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور کبھی اس بات کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاب جیسے جوان کی سکون بھری زندگی ایک انقلابی رنگ لے لے گی۔ جب سالابیہ کے جنگل میں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پہنچا اور امام علیہ السلام کی ملاقات وہاب کی ماں قمر سے ہوئی تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ وہ کیسے اپنی زندگی کا گزارا بسر کرتے ہیں۔ وہاب کی ماں نے کہا کہ اس جنگل میں پانی کی بہت پریشانی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر امام ایک پتھر کے پاس گئے اور آپ نے اس پتھر پر نیزہ مارا۔ نیزہ مارتے ہی اس پتھر سے پانی ابلنے لگا، جس طرح جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ پھوٹنے لگا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر قمر بہت خوش ہو گئی اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے قمر کی طرف رک کر کے کہا، ہمیں مددگار کی ضرورت ہے۔ جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو جائے اور حق کا ساتھ دینے میں ہماری مدد کرے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب قمر تنہا رہ گئی اور وہ معجزہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ شخص کون تھا جس نے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا؟ یہ کون شخص تھا جس نے مردہ زمین میں جان ڈال دی؟ جب وہاب اور ہانیہ رات کو گھر واپس آئے اور انہوں نے اپنے خیمے کے نزدیک پانی کا ابلتا ہوا چشمہ دیکھا تو ماں سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں پانی کا چشمہ کیسے ابلنے لگا؟ یہ تو خشک زمین ہے، یہاں دور دور تک پانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ماں نے جو بھی دیکھا تھا وہ پورا ماجرا اپنے بیٹے سے بیان کیا اور امام کا پیغام بھی انہیں سنایا۔ وہاب یہ پیغام سن کر فوراً امام کے پاس اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے۔ انہوں نے حق کی آواز کو اپنے جان و دل سے قبول کر لیا اور امام کے ہاتھوں اسلام لے آئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہاب کہ اپنے اسلامی سفر کی ابتدا میں ہی فرزند رسول کے ہم سفر ہو گئے۔ عاشور کے دن ان کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے۔ شادی کے 9ویں دن ہی حسینی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ ہانیہ جانتی تھی کہ میدان جنگ سے زندہ لوٹنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے گویا آخری دیدار کر رہے ہوں۔ امام اور ان کے اہل بیت سے محبت ان کی دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہاب نے عاشور کے دن اپنے بیٹے کو پکارا اور فرزند رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ کہہ کر میدان جنگ میں بھیجا کہ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو فرزند رسول کی مدد کرنے میدان جنگ میں چلا نہ جائے۔ لیکن ہانیہ بے قرار تھی، وہاب سے جدائی کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، تم جب شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے اور ہانیہ کو بھول جاؤ گے۔ میرے اطمینان قلبے کے لیے امام علیہ السلام کے پاس چلو اور ان کے سامنے مجھ سے وعدہ کرو کہ ہانیہ کو جنت میں نہیں بھولو گے۔ دونوں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہانیہ نے کہا، مولا میری آپ سے 2 گزارش ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب وہاب شہید ہو جائیں گے اور میں تنہا رہ جاؤں گی تو مجھے اپنے اہل بیت کے خیمے میں بھیج دیجیے گا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ وہاب شہید ہونے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ اب وعدہ کرے کہ وہاب جنت میں میرے بغیر نہیں جائیں گے۔ امام نے ہانیہ کو دلاسا دیا کہ اس کی دونوں حاجتیں پوری ہوں گی۔ اب وہاب میدان جنگ میں گئے۔ یہ خوبصورت جوان ابھی کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوا تھا، لیکن اس کا ایمان اتنا پکا تھا کہ اپنی جان دین پر فدا کرنے کے لیے چل پڑا۔ میدان جنگ میں اہل بیت کی مدد کرنے گئے تھے اور انہیں اپنی جان سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی جان پیاری تھی۔ جنگ میں وہاب نے کئی یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر اپنی ماں کے پاس آ کر ماں سے کہا، اماں کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ ماں نے جواب دیا، میں تم سے اس وقت راضی ہوں گی جب تم حسین پر اپنی جان قربان کر دو گے۔ وہاب میدان میں واپس چلے جاتے ہیں اور بہت بہادری سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ میں وہاب کے دونوں بازو قلم ہو جاتے ہیں۔ ہانیہ بھی اپنے شوہر وہاب کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام ہانیہ سے خیمے میں واپس جانے کے لیے کہتے ہیں اور وہ امام کا حکم سن کر خیمے میں چلی جاتی ہیں۔
वहाब जंग करते करते शहीद हो जाते हैं और दुश्मन उनका सर कलम करके उनकी माँ की तरफ फेंक देते हैं। वहाब की माँ वहाब के सर को आगोश में लेती हैं, चेहरे से खून साफ करती हैं और खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि उनके बेटे ने अहले बैत के सामने सुरखरू कर दिया। फिर सर को दुश्मनों की तरफ फेंक कर कहती हैं, हम जो सदका राह खुदा में देते हैं उसे वापस नहीं लेते। बच्चों, आपने देखा हुसैनी सिपाही जनाबे वहाब को मुसलमान हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस कदर इश्क पैदा कर दिया कि उन्होंने इमाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उनकी माँ और बीवी का ईमान भी इतना पक्का था कि उन्होंने वहाब की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चों, क्या हमारा ईमान भी ज़माने के इमाम पर इतना ही पक्का और सच्चा है? क्या हम मुसीबत के वक्त में अपनी जान अपने इमाम पर फिदा कर सकते हैं?